قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ واضح فرما دیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو بھی شخص میری عبادت سے منہ موڑے گا. جی ہاں، آج اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سن لیجئے، اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو بھی شخص میری عبادت سے منہ موڑے گا، جو بھی شخص میرے راستے پر نہیں چلے گا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. سن لیجئے، جو انسان گناہ پر گناہ کرتے رہے گا، اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا. اگرچہ وہ انسان ارب پتی ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک بے چینی ہے، اس کے دل کے اندر ایک بے قراری ہے. راتوں کو نیند نہیں ہے. جب تک وہ نیند کی گولی نہ کھائے، جب تک وہ نیند کی ٹیبلٹ نہ کھائے، اسے نیند نہیں آتی ہے. ٹینشن ہے کہ اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. بھائی، جب اتنا مال و دولت ہے اور خوشی نہیں ہے، چین و سکون نہیں ہے، 6 گھنٹہ ایک انسان آرام سے نہیں سو سکتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہی ہے اللہ کا وعدہ کہ جو انسان میری عبادت سے منہ موڑے گا اور گناہ پر گناہ کرتے رہے گا، گناہ پر گناہ کرتے رہے گا، تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ہمیشہ پریشان رہے گا. اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا، قبر کے اندر بھی پریشان رہے گا، آخرت کے میدان میں بھی پریشان رہے گا. اس آیت کے اندر تینوں باتیں، ہمیشہ وہ انسان پریشان رہے گا. یہاں جو اصل بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ جو انسان گناہ پر گناہ کرتے رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا. وہ گھر بدل لے، گاؤں بدل لے، شہر بدل لے، دن بدل لے، وہ لاکھ کوشش کر لے، لیکن جو ایک انسان کی گناہ کی نحوست ہے، جو ایک انسان کی گناہ کی ہلاکت و بربادی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھ لیجئے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ہمیشہ پریشان رہے گا.